دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم صلاح الدین ایوبی کا ذکر کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی سے جڑی کچھ روچک جانکاری آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے بنائی گئی اس سلطنت نے 900 سال تک آدھی دنیا پر راج کیا تھا۔ اس سلطنت کی شاخیں مصر، سیریا، ترکی اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کے پہلے حکمران تھے جن کے راج میں سب سے زیادہ اسپتالوں اور اسکولوں کا نرماণ کرایا گیا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی پیش کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین بنانے کی اس پرمپرا کی شروعات کی۔ اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ٹینٹ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پری بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہو یا غریب ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے سپتاہ میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی، اسے آج بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر کے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ڈاکٹر نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی، صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ موتیا بند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیتان نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی۔ ان کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الجمی زمین کو 17ویں صدی تک یونیورسٹی میں پڑھا جاتا رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے۔ انہیں اسلام کا خلیفہ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہوں نے ہی 1187 میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگ لڑیں۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکیں۔ 1187 میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب انہی کے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نیوکت کیا گیا۔ دنیا بھر کے خزانوں کے مالک اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریب اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگ لڑی۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی خطرناک فوج کو شکست دی ہے۔ دشمنوں کی فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر تھے، لیکن 1164 میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا
तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने इस जंग में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 सिपाहियों को खाक में मिला दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतज़ाम किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अखलाक को देखकर यहूदी और ईसाई इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी ने मुसलमान की तरफ आँख उठाने की हिम्मत न की थी। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम भाइयों के काफिले को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए आज़ाद किए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने लगभग 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फ़िलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल की जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से अधिक जंग लड़ी और ज़्यादातर जंगों में फ़तेह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज़ कुरान भी थे। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास का बेहतरीन बादशाह कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सब वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।